बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद लियाकत और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद लियाकत यूट्यूब चैनल। आज हमारे चैनल में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। वेलकम टू शो सर। थैंक यू। सर मेरा पहला सवाल, अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के 15वें वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट 48 वोट उनको पड़े हैं आउट ऑफ 52। मेरा यहाँ सवाल है कि ये 48 वोट उनको क्यों पड़े और ये कैसे पड़े? देखिए, सियासत की दुनिया में और मुल्क की सियासत के मामलात में कोई चीज़ बेदल क़यास नहीं है। ये जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई है, इसकी रियासत को ज़रूरत थी, तो इसलिए वो मुत्तफ़िका तौर पर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब हुए। बहुत शुक्रिया। सर यहाँ एक सवाल ज़िम्नन पैदा होता है कि वो क्या पीटीआई के उम्मीदवार थे या पीडीएम के उम्मीदवार थे? नहीं, वो तो बेसिकली पीटीआई के थे। पीटीआई में जब फॉरवर्ड ब्लॉक बना, तो जो अक्सरियत ग्रुप का कोई भी कैंडिडेट होता है, उसको अक़लियत के साथ राब्ते की ज़रूरत होती है। तो जब उन्होंने पीडीएम से राब्ता किया कि पीडीएम के कुछ पीडीएम से कुछ मेंबरान से राब्ता किया, तो उन्होंने कहा जी बिस्मिल्लाह, हम सारे आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह वो एक सूरत बन गई कि वो पीडीएम के मुत्तफ़िका तौर पर लोग आगे उनके साथ और उन्होंने उनको वोट दिए। यहाँ सवाल पैदा होता है सर कि जिस तरह पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई थी और कुछ लोग अपोजिशन से जाके मिले थे और बाद में वो इलेक्शन कमीशन में डी-सीट हुए। क्या इस तरह का कानून आज़ाद कश्मीर में भी मौजूद है? आज़ाद कश्मीर में एक पहले हुआ है, कर्नल नकी मरहूम, उनको डी-सीट हुए थे, लेकिन उसके बाद 13वीं तरमीम में मेरे ख्याल से, मैं पूरा उसको नहीं पढ़ सका हूँ, ये फ्लोर क्रॉसिंग नहीं है। यहाँ एक सवाल है, आप पीएम के वज़ारत उज़्मा के एक मजबूत उम्मीदवार कंसिडर किए जाते हैं और अवामी हलकों में सबसे ज़्यादा जो नाम डिस्कशन था वो आपका नाम था और आपकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मीटिंग भी हुई थी ये इलेक्शन होने से पहले। नहीं, ये पार्टियों में ऐसी सिचुएशन बाज़ दफ़ा पैदा हो जाती है कि वो जो मजबूत उम्मीदवार होता है वो किंग मेकर बन जाता है। और आपने इस वक्त जो रोल प्ले किया वो एज ए किंग मेकर का रोल प्ले किया। जी इंशाल्लाह। सर यहाँ मेरा एक सवाल है कि हमने देखा कुछ अर्सा पहले यहाँ आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन कामयाबी से मुकम्मल हुए, डिवीजन वाइज हुए तीनों डिवीजनों में। और ये बल्दियाती निज़ाम जब आप वज़ारत उज़्मा पे फाइज थे तो सबसे पहले आपने जो काम किया था कि आप खुद बल्दियाती निज़ाम से सामने आए थे और आपने आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती निज़ाम को फ़ाल किया। यहाँ मेरा सवाल है कि क्या बल्दियाती निज़ाम अपनी असल रूह के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में फ़ाल हो पाएगा? देखें, जो इसकी बुनियादी ज़रूरत हमारे मुल्क में जो है, मुल्क पाकिस्तान में, वो अमरीत के दौर में महसूस हुई कि ग्रास रूट लेवल तक जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, हम कैसे जाएं, तो उन्होंने इसको रिकॉग्नाइज कराया बीडी निज़ाम को। जी। अब चूँकि पार्लिमानी निज़ाम पाकिस्तान में इस वक्त राइज है, आज़ाद कश्मीर में भी राइज है, लेकिन इस निज़ाम की चंदा ज़रूरत है। वो इसलिए कि ग्रास रूट लेवल तक जब आप चले जाते हैं, नुमाइंदगी देते हैं, इक़्तिदार देते हैं, तो लोग आपस में एक आसान मामलात, पॉलिटिकली मामलात उनके आसान हो जाते हैं। जी। तो मेरा ये था कि चूँकि पीटीआई नई जमात बनी थी और मैं वज़ीर-ए-आज़म बना था, तो 30-32 साल से ये इंतखाबात नहीं हुए थे, तो मैं ये चाह रहा था कि पीटीआई को मजबूत करने के लिए हमें ग्रास रूट लेवल तक जाना चाहिए और वो तरीका बेहतरीन ये था
کہ ہم بلدیاتی نظام کو جو کہ معطل شدہ ہے اس کو بحال کریں. تو اس لیے میں نے یہ کوشش کی تھی، اور یہ عمران خان صاحب کے مشورے کے ساتھ ان کو بتا کے یہ کیا تھا، اور انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا تھا. ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ جو اختیارات ہیں ریئل معنوں میں نچلی سطح پر منتقل ہوں گے، اور جیسے فنڈ ٹرانسفر ہے، لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پہ حل ہوں گے. دیکھیں، میں نے جس طرح آپ کو بتایا نا کہ پارلیمانی نظام میں وہ اور امریت کے نظام میں فرق ہے. ان کو پورے اختیارات تھے، لیکن اب یہ اختیارات جو ہے نا وہ پارلیمانی نظام میں وہ جو حلقے کا ایم ایل اے ہے اس کے تھرو جائیں گی، چونکہ ایم ایل اے وہ نیشنل لیول کی اس کی نمائندگی ہوتی ہے. بلدیاتی نظام میں یہ ڈسٹرکٹ لیول یا یونین کونسل لیول یا گراس روٹ لیول ایک وارڈ کی تک ہوتی ہے، تو ذمہ داری تو ایم ایل اے کی زیادہ ہے. اس لیے یہ ادھر سے ایک تعاون لے کے تو آگے بڑھیں گے، چلیں گے. اچھا، یہاں سر سوال ہے کہ آپ بیس کیمپ کے وزیر اعظم رہے ہیں، بڑے عہدے پہ فائز رہے ہیں، اور اس علاقے کی ایک بڑی شخصیت ہیں. آپ کا اپنا گھر بھی ایل او سی پہ، لائن آف کنٹرول پہ ہے، واقع ہے، اور شدید متاثر بھی رہا ہے. آپ خود بھی، آپ کی موومنٹ متاثر ہوئی ہے. جو دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، 80 لاکھ سے زائد کشمیری مقبوضہ کشمیر میں ایک جیل کی ہندوستان نے کیا ہوا ہے. اس عید الفطر پہ آپ اپنے جو کشمیری مظلوم بھائی ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، مظلوموں کے لیے کیا پیغام ہوتا ہے اور ظالموں کے لیے کیا پیغام ہوتا ہے؟ مظلوم کشمیری ہیں اور ظالم بھارت ہے. اس کے لیے مضبوط پاکستان کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر استحکام کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام، معاشی استحکام. تو اس لحاظ سے جو حالات ہیں وہ ہم بھارت کو ایک یہ ہے کہ معاشی حالت ہماری بہتر نہیں ہے، لیکن سیاسی بھی بہتر نہیں، لیکن ہماری جو عسکری محاذ پر، جس طرح کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے انڈین کی پوسٹ ہے، ہمارا جو عسکری محاذ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مضبوط ہاتھوں میں. ہماری فوج نمبر 1 فوج ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. کوئی میلی آنکھ سے ادھر نہیں دیکھ سکتا، لیکن جو اندرونی معاملات ہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی داخلہ پالیسی جو ہے وہ اسی صورت میں مضبوط ہو سکتی ہے کہ ملک کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام ہو. جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ملک کے اندر ملک پاکستان میں سیاسی داخلی استحکام بہت ضروری ہے، اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ اس وقت جو پولرائزیشن ہے پاکستان کی سیاست میں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ادارے آمنے سامنے، پارلیمنٹ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہے، اور سیاسی جماعتوں میں بھی خلا دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. تو آپ اس پولیٹیکل جو ڈیسٹیبلائزیشن ہے ملک کے اندر، آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر جتنا مضبوط پاکستان ہوگا اتنا تو کشمیریوں کے لیے ایک بہتر میسج، ایک پیغام جاتا ہے مقبوضہ کشمیر میں؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ جب حالات بگڑ کے پیک پر جاتے ہیں تو پھر واپس وہ ریورس ہوتے ہیں اور بہتری کی طرف آتے ہیں. تو میں جو ایز اے پولیٹیکل ورکر، میرا جو تجربہ ہے 40-45 سالہ سیاست میں، وہ یہ کہتا ہے کہ آخر کار یہ حالات انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں. اچھا، یہاں سر سوال ہے، پچھلے دنوں میں سر آپ کی میٹنگ ہوئی ہے علی مین گنڈا پور سے، تو ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ کیسی رہی؟ نہیں، میری میٹنگ نہیں ہوئی. وہ تصویر شاید آپ نے دیکھی ہوگی، وہ عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے، تو وہاں میں ان کو ایک ذاتی حیثیت میں گیا تھا کہ علی امین وزیر امور کشمیر ہیں، ہماری پارٹی کے سینئر آدمی ہیں سرحد سے، تو ان کو یہ مشکل وقت ہے. تو میرا چھوٹا موٹا ان سے اختلاف تو تھا، لیکن جب کسی ایسے موقع پر میرے جیسا آدمی اپنے اختلافات مٹا دیتا ہے، بھول جاتا ہے جب دوسرا مخالف مشکل میں ہو. تو وہ علی امین صاحب مشکل میں تھے، تو میں انہیں میں سمجھتا تھا کہ اخلاقی طور پر مجھے ان کے پاس جانا چاہیے اور ان کے ساتھ اظہار ہمدردی، اظہار یکجہتی کرنا چاہیے تھا. تو وہ یہ عمل تھا، اس میں میری ان سے کوئی میٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی. بہت شکریہ، بہت مہربانی. آپ نے اعلیٰ رواداری، محبت اور ایک بڑے پن کا ثبوت دیا، ان کے ساتھ اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کے پاس گئے، ان کی حوصلہ افزائی کی. یہاں سر سوال ہے میرا
جو کورٹ کا ڈیسیجن ہے سابق وزیر اعظم ہے تنویر الیاس صاحب ان کے حوالے سے، تو جو کورٹ کا ڈیسیجن آنے کے بعد کیا ایسا شخص جس طرح پاکستان میں ہے کہ نااہل ہونے کے بعد پارٹی سربراہ کی حیثیت سے وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں؟ یہ اس فیصلے میں اس کو جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کو پڑھنا چاہیے کہ وہ اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ ہوئے ہیں اور پھر پرائم منسٹر شپ کے آفس سے وہ فارغ ہوئے ہیں، نااہل قرار پائے ہیں عدالت کی طرف سے، اور اس پر مجھے کوئی پوری میری معلومات نہیں ہے کہ وہ اس جماعت کی صدارت سے بھی آیا فارغ ہو سکتے ہیں یا بچ سکتے ہیں، اس کا مجھے صحیح علم نہیں۔ بہت شکریہ سر، یہاں میرا آخری سوال ہے آپ سے، گلگت اور آزاد کشمیر کے درمیان آپ کی وزارت عظمیٰ نے آپ نے شونٹر ٹنل پہ کام شروع کروایا تھا، اس کا اعلان بھی باقاعدہ کیا تھا، وہ ایک بڑا منصوبہ تھا جی بی کے لوگوں کو آزاد کشمیر کے لوگوں سے آپس میں باہم ہم آہنگ ہونے کا، باہم ملنے کا، وہ منصوبہ جاری ہے اور وہ اس پہ کتنا ایک پیش رفت ہوئی ہے سر؟ دیکھیں کچھ معاشی حالات، جس طرح پہلے میں نے کہا کہ ہمارے معاشی حالات اتنے بہتر نہیں ہیں، جی بی اور آزاد کشمیر کو جو میرے دور میں حکومت پاکستان نے فنڈز مہیا کیے تھے، وہ اس طرح کی تو امید نہیں رہی وہاں پاکستان میں حالات کے پیش نظر، لیکن یہ منصوبہ معطل تو ہو سکتا ہے لیکن یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ جس طرح آزاد کشمیر میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی پروجیکٹ تھے ان کے ٹینڈر ہوئے، لیکن مہنگائی سے سیمنٹ، سریا اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بڑھ جانے سے ٹھیکیدار عدالتوں میں چلے گئے اور کام سارے رکے ہوئے ہیں۔ تو جب فنڈنگ آئے گی، کوئی بہتری آئے گی تو یہ کام شروع ہو جائے گا، اور وہاں بھی شروع ہوگا، بلکہ باقی بھی میرے دور میں کشمیر ہائی وے کا پروجیکٹ تھا، لوہار گلی مانسہرہ ٹنل اور سڑک کا معاملہ تھا، اور اس طرح لیپا ٹنل ہے جو کہ 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہے اور وہ 20-25 منٹ کا سفر ہو جاتا ہے لیپا ٹو نیلم۔ تو اس طرح اور بڑے بڑے پروجیکٹ ہیں جو جس میں ریام برج ہے میرپور کا، وہ بھی تعطل کا شکار ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ تھوڑا سا یہ ہے کہ پیسے کی بنیاد پر ہے، اس میں تھوڑی مشکل ہے۔ بہت شکریہ سر، وقت دینے کے لیے، آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا سر، آپ کی نوازش بہت مہربانی۔ تھینک یو۔